بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج ہم ترکی کے عزائم کے بارے میں آپ سے گفتگو کریں گے، اور آپ کے علم میں کئی نئی باتیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ترکی اس وقت کر رہا ہے، اور جو آذربائیجان اور ترکی کا جو معاہدہ ہوا ہے، اور آذربائیجان کی جو آرمینیا پہ فتح ہوئی ہے، اس کے نتائج سے جو مرتب ہوئے ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھیے 1923 میں ایک بڑی سازش کے تحت جو انہوں نے ویسٹ نے سلطنت عثمانیہ کو ختم کر دیا تھا، اور ایک TTO لوزین کر لی تھی ترکی کو زبردستی اس پر، یعنی قبضہ ڈکٹیٹڈ پیس تھا، وہ ڈکٹیٹڈ TT تھی، یعنی اس میں زبردستی لکھائی ہوئی TT تھی ہارے ہوئے آدمی سے، ہارے ہوئے سلطنت سے، اور اس کی وجہ سے اس کے حصے بکھرے کر ڈالے تھے۔ اور یہ جو چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، سعودی عرب ہے، شام ہے، اور جو دوسرے ممالک خلیجی ممالک ہیں، یہ ساری کی ساری سلطنت عثمانیہ کا حصہ تھیں، اور ان کے اوپر اس TTO لوزین کی وجہ سے اور TTO ورسائل جو دو ہوئی ہیں ان کی وجہ سے یہ ترکی پر 100 سالہ پابندی لگا دی تھی، اور اپنی سلطنت کا، یعنی یہ اپنی سلطنت کا 100 سال تک دعویٰ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا یہ مطلب تھا، سامری طاقتوں کا یہ خیال تھا کہ 100 سال کے اندر تو دنیا بہت بدل جائے گی، اور دریا کے نیچے سے بہت پانی گزر جائے گا، لوگ باغ بدل جائیں گے، حکومتیں بن جائیں گی، اور انہوں نے کمال اتاتürk جیسا حکمران وہاں پر میں نے بٹھا دیا تھا حکمرانی پر، ترکی پر، تو جس نے اسلام پر ہی پابندی لگا دی تھی، اور ترک مسجدوں میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، مسجدیں بند پڑی ہوئی تھیں، قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے تھے، لیکن پھر وہاں پر بہت زیادہ حافظ پیدا ہوئے، ان میں بڑی ریزیلنس تھی، تو یہ خیال یہ تھا کہ یہ ترک نہیں اٹھ سکے گا، لیکن ترکیوں نے بڑی ریزیلنس کا مظاہرہ کیا، بڑی ہمت پیدا کی۔ کرشمہ جو ہے قرآن مجید کا، یا معجزہ جو ہے قرآن مجید کا ہے کہ جب بھی کبھی اس کو لوگ دبانے کی یا ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس میں زیادہ قرآن مجید پڑھا جاتا ہے۔ قرآن حکیم ہے، قرآن مجید ہے، جو بھی نام سے پکارا جائے، کیونکہ وہ اس میں حکمت بھی ہے، فلاح بھی ہے، تو اس کی جو بٹانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر بہت زیادہ وہ یعنی حافظ ہوتے ہیں، حافظ قرآن بن جاتے ہیں لوگ باغ۔ تو یہاں پر بھی حافظ قرآن ہوئے، یہاں تک کہ طیب اردگان تک جو ہے اس وقت جو ہے حافظ قرآن ہیں۔ اور یہ بات جب روس میں بھی یہ پابندی لگی تھی، مسجدیں بند کر دی گئی تھی، اور قرآن مجید پہ پابندی لگا دی گئی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے قرآن مجید ہی وہ اصل کتاب ہے جس سے کہ لوگ یہ انسپریشن لیتے ہیں، یہاں یہ توانائی کا ان کا ذریعہ ہے۔ تو اس پر یہ جو کچھ بھی کیا کمال اتاتürk نے، وہ یہ کہا کہ اسلام پر پابندی لگا دی، اور کسی کو بھی یعنی عربی زبان تک پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ قرآن مجید میں وہ عربی نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، وہ ترکی زبان میں نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح سے اس نے تیار کیا تھا کہ، اور فوج بھی انہوں نے تیار کر دی تھی کہ وہ ان کا یہ خیال تھا کہ اب جب اسلام ہی نہیں ہوگا، ان کے دلوں سے اسلام کو خارج کر دیا جائے گا، تو پھر یہاں کیا بچے گا۔ یہ عجیب بات ہے کہ یہ اسلام کا ایک عجیب معجزہ ہے کہ جب یہ بوسنیا میں جب یہ جنگ ہوئی ہے تو وہاں پر بھی یہ ہوا تھا کہ وہاں پر اسلام کو نام لینے والا کوئی نہیں تھا، تو وہ وہاں پر جب وہ لوگ ہمارے فوجی وہاں پہ گئے تھے جو پیس کیپر کے طور پر، تو وہاں پر جو خواتین سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا صاحب ایک کتاب لے کے وہ ان کے پاس آئے، فوجیوں کے، پاکستانی فوجیوں کے پاس، کہ جب ہم بیمار ہوتے تھے تو ہماری اماں جو ہے یہ اس کے ذریعے سے ہمیں اس کے اوراق کھول کر ہم پر وہ اوراق کا اس کے اوپر ہوا دیتی تھی، تو وہ دیکھا گیا تو وہ قرآن مجید تھا۔ تو یہاں تو یعنی بوسنیا میں بھی جب انہوں نے حملہ کیا تو پھر اسلام وہاں جاگا، اور اسلام نے نئی کروٹ لی وہاں پر۔ اسی طرح اب یہاں تک معاملات چلتے رہے، اور کئی وہاں پر جو حکمران تھے ان کو قتل کر دیا گیا، جو بھی اسلام کا نام لیتا رہا، یہ جو بھی وہاں پر پارٹیاں بنتی گئیں ان کو ہٹا دیا گیا۔ اب اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ معاملات طیب اردگان تک پہنچے، جو حافظ قرآن بھی ہیں، اسلام کے زبردست مبلغ ہیں، اور مغربی دنیا اس کو نیا سلطان آف ترکی کہتے ہیں۔ اب ان کے تیور ایسے ہی ہیں کہ وہ سلطان بنے۔ ترکی کا ایک ٹیلی ویژن ہے DGRT، اس نے ایک 12 سالہ نقشہ نکالا جس سے
ترکی کے عزائم کا اظہار ہوتا ہے. ترکی کا حلقہ اثر ان کے مطابق اور شمالی ساحل کی طرف ہے، جو میڈیٹیرین سی جیسے بحر روم کہتے ہیں. ترکی کا اور لیبیا بھی اس میں شامل سے لے کر جنوبی ساحل سے شمالی افریقہ اور خلیج اور لیون جو علاقہ ہے جس میں یہ داعش جیسے کہتے ہیں، جو یہاں کا خلیج فارس کا اور یہ سارے علاقے جو ہیں افغانستان سمیت جو ہے وہ، اور سینٹرل ایشیا کا کاکاس جو ہے، کوکاف جسے آپ کہتے ہیں یا کاکاس جسے کہتے ہیں، وہ سینٹرل ایشیا تک اس کا ہے. علاقے تک ان کا دائرہ اثر اس میں دکھایا ہے نقشے کے اندر کہ ترکی کا یہ دائرہ عزائم یہ ہیں ان کے، وہ یہاں اس سارے علاقے پر وہ اپنا قبضہ واپس چاہتا ہے. آذربائیجان اور جو آرمینیا کے درمیان میں جو جنگ ہوئی اور اس میں جو آرمینیا کو اس میں ہار ہوئی ہے، جس میں پاکستان کا بھی حصہ تھا، وہ سینٹرل ایشیا کی طرف پیش قدمی کا پہلا قدم ہے. اور یہ نقشہ یہ فرائڈ مین کی کتاب میں یہ شائع ہوا تھا کچھ سال پہلے. اور لیکن یہ جو آذربائیجان کی جنگ ہے، اس نے جو سینٹرل ایشیا تک کا، کیونکہ سینٹرل ایشیا میں بہت ترکمانستان ہے اور کئی ممالک ہیں، قزاقستان ہے، سارا ترکی بیلٹ کہلاتی ہے، اور ازبکستان ہے، تو یہ ساری ترکی بیلٹ کہلاتی ہے. اور یہاں پر بڑا اس کا اس کی جیت کا بہت زبردست اثر ہوا ہے، مثبت اثر ہوا ہے. اس سے نتیجہ یہ ہوا کہ ترکمانستان نے فوری طور پر آذربائیجان سے معاہدہ کر لیا، اور بحر اخضر یا کیسپین سی جو ہے اس سے تیل نکالنے کا جو مشترکہ منصوبہ بنا لیا. اور پھر اب ٹرانس کیسپین، اب جو کیسپین سی ہے اس کو ایران میں بحر اخضر کہتے ہیں، اور کیسپین سی جو ہے اس میں بہت زیادہ مالی وسائل ہیں، یعنی نیچرل ریسورسز ہیں، وہ نکالنے کا انہوں نے مشترکہ فیصلہ کر لیا. یعنی وہ ڈر گیا جو ترکمانستان ہے، جو کہ خود اکیلا نکالتا تھا وہاں سے، اب وہ آذربائیجان کے ساتھ مل کے نکالے گا. اب جو ٹرانس کیسپین نیچرل گیس پائپ لائن ہے اس کی راہ بھی ہموار ہو گئی ہے. ایک گیس لائن کا منصوبہ بہت پرانا ہے، لیکن اس کو اب جب اس فتح سے آذربائیجان کی، وہ اب اس کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. قزاقستان نے یہ کیا ہے کہ کاپر کیتھوڈ جو ہیں، جیسے کہ یہ بیٹری وغیرہ بنتی ہیں، وہ وہاں پہ ایکسپورٹ کرنا شروع کر دیے ترکی سے. اب اس کی وجہ سے ایران اور روس میں تھوڑی سی بے چینی پائی جاتی ہے، اضطراب ہے ان میں کہ بھئی یہ تو بہت آگے بڑھ رہے ہیں. دوسری طرف یہ سعودیوں میں اور گلف میں اضطراب ہے. لیبیا میں وہ آلریڈی وہاں موجود ہے، اپنے ایکشن کر رہا ہے. تو اب یہ ہے کہ اب وہ یہ مغربی ممالک کا خیال یہ ہے، TRGT نے جو ٹیلی ویژن نے جو یہ نقشہ جاری کیا ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ اپنی مقبولیت کو، ترکی میں طیب اردوغان کی مقبولیت کو بڑھانا اور مخالفین کے رد عمل کو جانچنا. اس کے بعد آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.